اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1245، اردو ترجمہ۔ آدمی اپنی ذات سے موت کی خبر میت کے وارثوں کو سنا سکتا ہے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی۔ پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صف باندھ کر جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہیں۔ حدیث نمبر 1246، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ حدیث نمبر 1247، اردو ترجمہ۔ جنازہ تیار ہو تو لوگوں کو خبر دینا۔ اور ابو رافع نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ ہم سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، پھر انہیں ابو معاویہ نے خبر دی، انہیں ابو اسحاق شیبانی نے، انہیں شعبی نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک شخص کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جایا کرتے تھے، چونکہ ان کا انتقال رات میں ہوا تھا اس لیے رات ہی میں لوگوں نے انہیں دفن کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ تیار ہوتے وقت مجھے بتانے میں کیا رکاوٹ تھی؟ لوگوں نے کہا کہ رات تھی اور اندھیرا بھی تھا، اس لیے ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 1248، اردو ترجمہ۔ اس شخص کی فضیلت جس کی کوئی اولاد مر جائے اور وہ اجر کی نیت سے صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے، ان سے عبد العزیز نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث نمبر 1249، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ اسیبانی نے، ان سے ذکوان نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خاص فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرماتے ہوئے ایک خاص دن میں ان کو وعظ فرمایا اور بتلایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے پناہ بن جاتے ہیں۔ اس پر ایک عورت نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے 2 ہی بچے مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچوں پر بھی۔ حدیث نمبر 1250، شریک نے ابن اسیبانی سے بیان کیا کہ ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بچے مراد ہیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ حدیث نمبر 1251 اردو ترجمہ۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے ان سے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت یہ ہے، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 1252 اردو ترجمہ۔ کسی مرد کا کسی عورت سے قبر کے پاس یہ کہنا کہ صبر کر۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، خدا سے ڈر اور صبر کر۔ حدیث نمبر 1253 میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور وضو کرنا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بچے عبد الرحمن کے خوشبو لگائی، پھر اس کی لاش اٹھا کر لے گئے اور نماز پڑھی، پھر وضو نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا، زندہ ہو یا مردہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی لاش نجس ہوتی تو میں اسے چھوتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، اور ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا، 3 یا 5 مرتبہ غسل دے دو، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا لو، اور آخر میں کافور، یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا، اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا۔ چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ازار دیا اور فرمایا، اسے ان کی قمیض بنا دو۔ آپ کی مراد اپنے ازار سے تھی۔ حدیث نمبر 1254 میت کو طاق مرتبہ غسل دینا مستحب ہے۔ ہم سے محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، ان سے عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی۔ آپ نے اپنا ازار عنایت فرمایا اور فرمایا، یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفصہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا۔ حفصہ کی حدیث میں تھا کہ طاق مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ غسل دینا، اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور اعضاء وضو سے غسل شروع کیا جائے۔ یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 1245 سے
254 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔